شعبے میں مہارت کے لیے تربیت کا اہتمام ضروری ہے۔ پاکستان اگرچہ زرعی ملک ہے، تاہم زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جدید سائنسی طریقوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ کوہاٹ کے نرسری فارم میں ایک روزہ تربیتی کورس کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کوہاٹ سے منور اورکزئی اپنی اس رپورٹ میں۔ اس وقت میں موجود ہوں کوہاٹ نرسری فارم میں، جہاں ایک روزہ تربیتی کورس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت شعبہ توسیع ضلع کوہاٹ کے زیر اہتمام پل مکی اور دیمک کو مربوط طریقے سے کنٹرول کرنے کے سلسلے میں ایک روزہ تربیتی کورس کا اہتمام کیا گیا۔ تربیتی کورس میں ضلع کوہاٹ، ہنگو اور کرک کے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ اس کورس میں ذمہ داروں کو دوست کیڑوں اور دشمن کیڑوں کی پہچان، دشمن کیڑوں سے فصلوں کی حفاظت کے طریقے بتائے گئے۔ ذمہ داروں پر زور دیا گیا کہ جدید سائنسی طریقے اپنا کر فصلوں کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے اور اپنی آمدن کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت مضبوط کرنے میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک روزہ تربیتی کورس میں محکمہ زراعت کوہاٹ کے افسران نے بھی شرکت کی۔ ذمہ داروں نے محکمہ زراعت کے اس اقدام کو سراہا اور آئندہ بھی ایسے کورس کے انعقاد کا مطالبہ کیا۔ منور اورکزئی، دنیا نیوز، کوہاٹ۔ ناظرین، ٹی بی ایک متعدی مرض ہے اور دنیا بھر میں اس کے علاج کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی اس مرض میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ مرض کے بارے میں آگاہی نہ ہونا ہے۔ عوام میں ٹی بی کے بارے میں آگاہی اور شعور پیدا کرنے کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات ہمیں بتائیں گے مستنصر بلوچ۔ ٹی بی ایک متعدی مرض ہے جو ترقی پذیر ممالک بشمول پاکستان میں عام ہے۔ حفاظتی تدابیر اختیار نہ کرنے اور اس مہلک مرض سے بچاؤ کے بارے میں لوگوں کو علم نہ ہونے کے باعث یہ بیماری پاکستان میں دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں میں ٹی بی کے مرض سے بچاؤ کے لیے آگاہی پیدا کرنے کی غرض سے ڈسٹرکٹ ٹی بی ایسوسی ایشن کی طرف سے تقریب منعقد ہوئی، جس میں ٹی بی کے مرض میں مبتلا لوگوں کے علاوہ نوجوانوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے بتایا کہ ٹی بی کا مرض جراثیم کے ذریعے ایک مریض سے دوسرے لوگوں میں منتقل ہوتا ہے۔ ٹی بی کے جراثیم سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور عموماً پھیپھڑوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس موقع پر تقریب کے شرکاء کو ٹی بی کے مرض کی علامات سے متعلق آگاہی دی گئی اور اس موذی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کی تدابیر بھی بتائی گئیں۔ تقریب کے شرکاء میں انجمن انسداد تپیدق کی طرف سے ایک معلوماتی کتابچہ بھی تقسیم کیا گیا، جس میں ٹی بی کے مرض سے بچاؤ اور علاج معالجہ سے متعلق مکمل آگاہی فراہم کی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں محکمہ صحت کی طرف سے ٹی بی کنٹرول کے 10 مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں مریضوں کو ابتدائی ٹیسٹ کے علاوہ مکمل علاج معالجہ اور مفت ادویات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر سہ ماہی میں ضلع بھر میں 300 سے زائد ٹی بی کے نئے کیسز سامنے آتے ہیں۔ ٹی بی کی بروقت تشخیص اور مکمل علاج سے ہی معاشرے سے اس جان لیوا بیماری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین فرحاد علی فاروق کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ خیبر پختونخوا یعنی صوبہ سرحد کے بعد اب چلتے ہیں پنجاب کی سرزمین کی طرف۔ ناظرین، آرٹ معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ آرٹسٹ کیا سوچتا ہے، اس کے مستقبل کے کیا پلانز ہیں، وہ اپنے ماضی کو کس طرح دیکھتے ہیں اور دنیا کے حالات پر ان کا کیا تجزیہ ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں معروف مصور محمد شفیق کی بنائی ہوئی پینٹنگ کی نمائش ہوئی۔ نمائش کے بارے میں بتا رہے ہیں جہانگیر خان۔ لاہور سے میں ہوں جہانگیر خان اور اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، جہاں محمد شفیق کی بنائی ہوئی پینٹنگز کی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح خانہ فرہنگ ایران کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عباس فاموری نے کیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی منہارس آرٹ گیلری میں نمائش کے لیے 28 فن پارے رکھے گئے۔ واٹر کلرز سے بنائے گئے ان فن پاروں میں قدرتی مناظر، نوادرات اور خاص طور پر لاہور اور دیگر شہروں کے تعمیراتی اثاثوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ مصور چونکہ خود ماہر تعمیرات بھی ہیں، اس لیے ان کی تصویروں میں عمارتوں کے ڈیزائن کی تفصیلی عکاسی موجود ہے۔ مصور نے اپنی پینٹنگز میں کھلتے ہوئے رنگ استعمال کیے ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔ مصوری ایک نفیس ہنر ہے جو حقیقت کے ساتھ ساتھ تصویریں بنانے والے کی تخیلاتی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ کیمرہ مین اقبال خان کے ساتھ جہانگیر خان، دنیا نیوز، لاہور۔ ناظرین، شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اب علامہ اقبال کا خواب کیا تھا اور موجودہ پاکستان کس حد تک ان کے خواب کی تعبیر ہے، یہ الگ بحث ہے۔
تاہم زندہ قومیں اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ اپریل کا مہینہ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کی برسی کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، اور اسی حوالے سے سیالکوٹ کے نمائندے حافظ عمران ڈاکٹر علامہ اقبال کی جائے پیدائش اقبال منزل کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں سیالکوٹ سے حافظ عمران، اور اس وقت میں موجود ہوں حضرت علامہ محمد اقبال کی جائے پیدائش اقبال منزل میں۔ برے صغیر کے مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے الگ وطن کا خواب دینے والے مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو اذان فجر کی گونجوں میں اس کمرے میں پیدا ہوئے۔ 150 سال سے زائد قائم اس قدیم عمارت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 9 نومبر 1877 کو اس عمارت میں مشرق کے عظیم شاعر اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پیدا ہوئے۔ مصور پاکستان کی جائے پیدائش کو اب اقبال منزل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1861 میں علامہ اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق نے گلی چوڑی گراں میں 3 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان خریدا تو علامہ اقبال کے خاندان نے یہاں رہائش اختیار کر لی۔ 1892 میں علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے اس گھر سے ملحقہ ایک 2 منزلہ مکان بھی خرید لیا۔ 1915 میں علامہ اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد 2350 مربع فٹ رقبے پر پرانی عمارت کو اس کی موجودہ 3 منزلہ شکل میں تعمیر کیا۔ اقبال منزل میں 15 کمرے، ایک باورچی خانہ، 2 غسل خانے، 2 بیت الخلاء، ایک سٹور اور ایک برآمدہ شامل ہے۔ اس عمارت کی تعمیر اور نمونے میں برطانوی انداز تعمیر کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اقبال منزل میں آج بھی علامہ اقبال کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء جن میں پلنگ، حقہ، کرسی، آتش دان اور نایاب تصاویر اس عمارت کے حسن کو مزید دوبالا کر رہی ہیں، جن کی زیارت کرنے لاکھوں لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں۔ اس تاریخی عمارت کو حکومتی حلقوں کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیا جانا عاشقان اقبال کے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال کی شاعری میں جہاں خودی کا فلسفہ چھپا ہوا ہے، وہیں پر عشق رسول کی اہمیت اور قدر و منزلت بھی قلم بند ہے۔ کیمرہ مین سعید اقبال کے ساتھ حافظ عمران، دنیا نیوز، سیالکوٹ۔ ناظرین، علامہ اقبال کا خواب تو پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، لیکن آج کے پاکستان کی حالت یہ ہے کہ گرلز اسکول کے قیام کے لیے بھی عوام کو احتجاج کا راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ تعلیم فراہم کرنا حکومت کا بنیادی فرض ہے۔ منڈی بہاؤدین سے منظر سجاد اس احتجاج کا احوال ہمیں بتا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں بکی شریف میں، جہاں عوام گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی تعمیر کی تاخیر میں سراپا احتجاج ہیں۔ تعلیم حاصل کرنا ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے، اور انہیں گھر کی دہلیز پر بنیادی تعلیمی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تعلیمی اداروں کی تعمیر میں پسند اور ناپسند کی پالیسی اختیار کرنے سے طلباء و طالبات اور ان کے والدین کی جانب سے احتجاج کا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ کچھ ایسی صورتحال منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں بھکی شریف میں اس وقت رونما ہوئی جب مقامی لوگوں نے 2 ایکڑ اراضی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی نئی عمارت کی تعمیر کے لیے محکمہ تعلیم کے نام کر دی، اور اہل دین نے اپنی مدد آپ کے تحت 15 لاکھ روپے جمع کر کے اسکول کے پلاٹ پر ابتدائی اخراجات کیے۔ منڈی بہاؤدین کی ضلعی حکومت نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کو مذکورہ جگہ پر تعمیر کرنے کا فیصلہ کر کے 92 لاکھ روپے کے فنڈ جاری کرتے ہوئے کام کا آغاز کروا دیا۔ اسکول کی تعمیر کے لیے کام ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ ضلعی حکومت نے ایک حکم کے ذریعے اسکول کی تعمیر کو فوری طور پر رکوا دیا، جس پر علاقہ کے سینکڑوں خاندانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ گرلز ہائی اسکول آبادی سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ویران جگہ پر بوسیدہ عمارت کے 2 کمروں میں کام کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گاؤں کے لوگوں نے طالبات کی سہولت کی خاطر نئے اسکول کے قیام کے لیے 2 ایکڑ اراضی دی تھی تاکہ طالبات گاؤں کی آبادی کے اندر رہ کر اپنے تعلیمی مشن کو جاری رکھ سکیں، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر علاقہ کے عوام کی خواہشات کے برعکس گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت کی تعمیر کو روکنا طالبات کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ حکومت پنجاب منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں بھکی شریف میں سرکاری زمین پر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی تعمیر کو یقینی بنائے۔ کیمرہ مین محمد اویس کے ساتھ منظر سجاد، دنیا نیوز، منڈی بہاؤدین۔ اور اب آپ کو لے کے چلیں گے جشن بہاراں کے انعقاد کے سلسلے میں ایک جشن میں، اور واہ کینٹ میں بھی رنگ و خوشبو کی باتیں کرتا پھولوں کا میلہ سجایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں عبدالحنان راجہ کی یہ رپورٹ۔
واہ کینٹ میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے زیر اہتمام پھولوں کی سالانہ نمائش کا اہتمام کیا گیا. اس میں تقریباً 300 اقسام کے پھول رکھے گئے. چیئرمین پی او ایف بورڈ لیفٹیننٹ جنرل شجاعت ضمیر ڈار نے نمائش میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد میں انعامات تقسیم کیے. نمائش میں واہ کینٹ اور گرد و نواح کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور رنگا رنگ پھولوں کی نمائش سے لطف اندوز ہوئے. نمائش کا انعقاد پی او ایف واہ کے مختلف پیداواری یونٹس اور تعلیمی اداروں نے کیا، جس میں پھولوں کے مختلف اقسام کے نمونوں کی خوبصورت انداز میں آرائش کی گئی اور خوبصورت اور دیدہ زیب پھولوں کے درجنوں سٹال لگائے گئے. نمائش میں حصہ لینے والوں میں پی او ایف کے پیداواری یونٹس، فیلڈ ایڈمنسٹریشن گروپ، تعلیمی ادارے، سرکاری و غیر سرکاری رہائش گاہیں شامل تھیں. اس موقع پر پی او ایف بورڈ کے ممبران، آرمی و سول آفیسر کے علاوہ ان کی فیملیز کی بڑی تعداد موجود تھی. چیئرمین پی او ایف بورڈ اور ان کی اہلیہ نے مختلف سٹالوں کا معائنہ کیا اور پھولوں کو اس طرح خوبصورت انداز میں سجانے پر منتظمین کی تعریف کی. اپنے ابتدائی کلمات میں ڈپٹی ڈائریکٹر فیلڈ ایڈمن علی حیدر شاہ نے نمائش کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پی او ایف بورڈ لیفٹیننٹ جنرل شجاعت ضمیر نے کہا کہ وہ واہ کینٹ کو جدید سہولیات سے مزین کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. حضرت عباس، دنیا نیوز، واہ کینٹ.